بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج میں ایک ایسا مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو پاکستان میں انتہا تک پہنچ چکا ہے، اور آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ جب میں بات مکمل کر لوں گا کہ بھائی واقعی یہ قیوم نظامی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ تعصب بہت ہے ہمارے پاکستان کے اندر۔ میں لندن بھی رہا ہوں، کینیڈا، ٹورنٹو، اوٹاوا وغیرہ بھی رہا ہوں۔ وہاں پر میں نے کوئی اتنا تعصب نہیں دیکھا جتنا یہاں میں پاکستان میں دیکھتا ہوں۔ ساری زندگی تعصب ہی دیکھا ہے یہاں۔ اتنا تعصب ہے کہ پاکستان خدا کی قسم تعصبستان بن گیا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تعصبستان بن گیا ہے۔ یہاں پر نسل کے لحاظ سے تعصب ہے، زبان کے لحاظ سے تعصب ہے، سیاست کے لحاظ سے تعصب ہے، صوبہ کے لحاظ سے تعصب ہے، برادری کے لحاظ سے تعصب ہے، مذہب کے لحاظ سے تعصب ہے، فرقہ واریت کی بنیاد پہ تعصب ہے، دولت کی بنیاد پہ تعصب ہے، تعصب ہی تعصب ہے۔ مگر جب میں معاملات رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھ رہا تھا، مجھے کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں ملی خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ کبھی انہوں نے تعصب کا شائبہ تک بھی ان کے آیا ان کے ذہن میں۔ تعصب سے پاک شخصیت تھی ہمارے مولا کائنات، سرور کائنات، خاتم النبیین، تعصب سے پاک تھے، بالکل تعصب سے پاک تھے۔ مگر ہم جو ہیں وہ تعصب کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ اب جنگ بدر کا واقعہ دیکھ لیں کہ جو پہلی جنگ ہے وہ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان ہوئی ہے، تو اس میں تو تعصب سارے ختم ہو گئے تھے۔ وہ عقیدے کی بنیاد پر جنگ لڑی گئی۔ ایک طرف ایک خدا کو ماننے والے تھے اور دوسری طرف بتوں کو ماننے والے تھے۔ حالانکہ دونوں جو وہ برادری کے لحاظ سے، قبیلے کے لحاظ سے، رشتہ داری کے لحاظ سے، خون کے تعلق کے لحاظ سے دونوں طرف ایک ہی تھے۔ ایک طرف باپ تھا، ایک طرف بیٹا تھا۔ وہ عزیز ایک طرف تھے، ایک دوسرا عزیز دوسری طرف، وہ آپ تلواریں نکالی ہوئی تھی۔ کوئی تعصب تو ختم ہو گیا جنگ بدر میں۔ اسی طرح ایک غلام تھا زید بن حارثہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑی محبت کرتے تھے۔ جب وہ جوان ہوا تو انہوں نے اس کا رشتہ جو ہے وہ مانگا اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ تو ان کے جو والدین ہیں انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دیکھیں، حسب نسب دیکھیں، ہمارا خاندان دیکھیں، اور وہ آپ ایک غلام کا رشتہ ہمیں آپ کہہ رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اسلام میں کوئی تعصب نہیں ہے۔ اسلام میں نہ کوئی آقا ہے، نہ غلام ہے، نہ حاکم ہے، نہ محکوم ہے، کسی قسم کا، نہ خاندان ہے بڑا ہے نہ چھوٹا ہے، کوئی تعصب نہیں ہے۔ اسلام سارے تعصبات کو ختم کر دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی پھر قرآن میں آیت بھیجی کہ جو میرا رسول کہہ رہا ہے وہ بالکل درست کہہ رہا ہے، اور ان کے فیصلے درست فیصلے ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ شادی انہوں نے کروائی اپنی پھوپھی زاد بہن سے۔ اس سے آپ اندازہ کریں آج تعصبات کتنے ہیں۔ جو امیر ہیں وہ کسی متوسط طبقے کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ رشتے کرنے نہیں چاہتے، یہ تعصب دیکھیں اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے، آپ کو کون کہتا ہے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں؟ مسلمان ہیں۔ اگر ہم مواخات مدینہ کو دیکھیں کہ جب جو مکہ کے قریش سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو بھائی چارہ کرایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے درمیان، تو کسی قسم کا تعصب برتا؟ کوئی تعصب نہیں برتا۔ جس کے دو گھر تھے ایک گھر دے دیا اس نے، یہاں تک کہ ایک انصاری کی دو بیویاں تھیں تو اس نے کہا ایک مہاجر کو کہ بھائی میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، تم ایک سے اس سے نکاح کر لو۔ اپنے شریک کر لیا اپنے کاروبار میں، سب میں، تو ختم کر دیا تعصب کو۔ اسی طرح نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد مدینہ آیا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ وہ غیر مذہب تھے، غیر مسلم تھے، مگر ان کو مسجد نبوی میں قیام کرایا، خیمہ لگایا ان کے لیے۔ آپ حیران ہو گئے سن کے کہ وہ خود ان کی میزبانی کرتے رہے، ان کا خیال رکھتے رہے۔ اور جب عیسائیوں نے کہا کہ جی ہم تو اپنے طریقے سے عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی مسجد نبوی میں اپنے طریقے سے عبادت کر لو۔ اندازہ کریں کہ یہ کوئی تعصب تھا ان میں؟ کوئی اگر تعصب ہوتا تو کبھی نماز پڑھنے، اس کو عبادت کرنے کی اجازت وہاں پر کبھی نہ دی جاتی عیسائیوں کو مسجد نبوی میں۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ اسلام میں کسی قسم کا کوئی تعصب نہیں ہے۔ اسی طرح مکہ میں جب قحط پڑا تو لوگ بیچارے بھوکے مرنے لگے، حالانکہ انہوں نے بہت تکالیف دی تھی صحابہ کرام کو بھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ تو تعصب تو اگر ہوتا تو وہ تو کبھی بھی ان کی مدد نہ کرتے، لیکن تعصب تھا ہی نہیں، اسلام میں تعصب ہے ہی نہیں۔
اللہ کے رسول نے فنڈ بھی بھیجا، پیسے بھی بھیجے اور کھانے کی چیزیں بھی ان کو بھیجی، جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ تعصب جو ہے وہ اسلام میں نہیں ہے بالکل۔ اسی طرح حدیث ہے، وہ میں پیش کر دیتا ہوں کہ وہ ہم میں سے نہیں جس نے دوسروں کو عصبیت کی طرف دعوت دی، وہ ہم میں سے نہیں جس نے دوسروں کے ساتھ عصبیت کی بنیاد پر جنگ کی اور عصبیت پر مارا گیا۔ یہ اور دوسری حدیث ہے کہ انسان دو طرح کے ہیں، ایک متقی مومن اور دوسرا بد کردار سخت دل والا، اور اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا تم سے دور کر دیا۔ اسلام نے اپنے آباء، کوئی کرتا نا حسب نسب بیان کرتے ہو، میرے باپ دادا وہ، میرے باپ دادا وہ، تو وہ کہتے ہیں حدیث میں کہ اب اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا تم سے دور کر دیا۔ کیوں؟ سب آدم کی اولاد ہیں، اور آدم تو مٹی سے بنائے گئے تھے، اس میں عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے۔ خطبہ حج جو دیا، خطبہ حج جس کو کہتے ہیں آخری خطبہ، اس میں صاف طور پر کہہ دیا کہ میں نے آج تمام تعصبات، تمام امتیازات اپنے پاؤں کے نیچے ان کو رگڑ دیا ہے، ان کو تباہ کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ یہ ان کے اپنے خطبے میں موجود ہے۔ اور یہ فرمایا کہ اے لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے، تمہارے آباء ایک ہیں، نہ عربی کو اجمی پر فضیلت ہے، نہ اجمی کو عربی پر، نہ سرخ کو کالے پر، سوائے نیکی اور تقوی کے۔ اگر کوئی برتری ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پہ ہے، ورنہ اور کوئی کسی قسم کا تعصب نہیں ہے۔ اب ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے، میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ شاید ہی انسانی تاریخ میں ایسا واقعہ آپ کو کوئی ملے گا کہ جب فتح مکہ ہوا تو وہاں پر سارے جو ہے مشرکین بھی وہ سر جھکائے بیٹھے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جو ہے لوگوں کو مناصب دے رہے تھے، مختلف اعزازات دے رہے تھے لوگوں کو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو داماد تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے جو چچا تھے، پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، خانہ کعبہ کی یہ چابی جو ہے وہ ہمیں دے دیں۔ مگر دیکھیں، انہوں نے وہ عثمان بن طلحہ تھا، اس کو بلایا، وہ چابی اس کے پاس تھی، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو آج کسی قسم کا کوئی تعصب نہیں ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ ایک طرف خونی رشتہ تھا، قبیلے کا تعلق بھی تھا، خاندان کا تعلق بھی تھا، خون کا تعلق بھی تھا، رشتہ داری بھی تھی، اور دوسری طرف وہ بندہ ابھی کافر تھا، عثمان بن طلحہ، اس نے تو اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ چابی عثمان بن طلحہ تمہارے پاس ہی رہے گی، اور نسل در نسل تمہارے پاس رہے گی۔ تو اس سے آپ میرے دوستوں بھائیوں اندازہ لگائیں کہ اسلام میں تو کوئی تعصب نہیں ہے۔ آج ہم تعصب میں مارے گئے، خدا کے واسطے تعصب سے بچو۔ اگر واقعی دل سے عشق کرتے ہو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو تعصب سے بچ جاؤ، تعصب کو ختم کر دو۔ ایک حدیث میں جس کا مفہوم میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ قیامت کے روز تمہارا حسب نسب نہیں پوچھے گا، اللہ کے ہاں سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ پھر ایک اور فرمایا کہ اللہ تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری باتیں سنی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت اور شاداب رکھے۔